اس ماڈیول میں یہ نان اسپیسیفک ڈیفینس جو کہ ایک میکانزم ہے جسے ہم اب دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم ریکال کرنے کے لیے یہ جو چارٹ تھا یہ ٹیبل بنی ہوئی سو کالڈ، تو اس کو ہم ریکال کرتے ہیں. اس میں ہم نے اب تک یہ نان اسپیسیفک ڈیفینس کے اندر فرسٹ لائن آف ڈیفینس کا ذکر کر چکے، جو کہ اسکن، میوکس میمبرین، سیکریشنز آف اسکن اور میوکس میمبرین. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ڈیفینس لائن کی، جو کہ جس کے اندر فیگوسٹک، وائٹ بلڈ سیلز، دین اینٹی مائکروبیل پروٹینز، دا انفلیمیٹری رسپانس. تو یہ اس ماڈیول کے اندر ان 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. تو فیگوسٹک وائٹ سیلز، یہ وائٹ بلڈ سیلز ہی ہیں جو کہ جن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور یہ نان اسپیسیفک ہیں کیونکہ یہ دے آر پریزنٹ ان بلڈ. تو یہ ایک انیٹ، جیسے انیٹ بیہیویئر ہوتا ہے کچھ اینیملس کا، تو اسی طرح یہ انیٹ کے اندر یہ چیز آتی ہے وچ از آلسو کالڈ نان اسپیسیفک. اور یہ فیگوسٹک کا مطلب، جیسا کہ یو مائٹ بی نوئنگ آل دس، کہ فیگوسائٹ کا مطلب ہوتا ہے یا فیگوسائٹوسس، اٹ از ایٹنگ بائی دا سیلز. جیسے امیبا ایٹ کرتا ہے، وہ سوڈوپوڈز نکالتا ہے اور اس کو پھر باڈی کو یا آرگنزم کو یا فوڈ کو انگلف کر لیتا ہے. تو اٹ از دا انجیکشن آف انویڈنگ پارٹیکلس بائی سرٹن ٹائپس آف WBCs یا وائٹ بلڈ سیلز یا لیوکوسائٹس. تو دے آر، جس سے ہم فیملیئر ہیں، دے آر دا نیوٹروفلز وچ آر اباؤٹ 65% اینڈ مونوسائٹس وچ آر اباؤٹ 5%. تو مونوسائٹس سون enlarge اینڈ بیکم macrophages. یہ بھی کیونکہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کمپلیکس قسم کا رول ہے. تو یہ اس کے اندر نیوٹروفلز ہیں، مونوسائٹس ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے مائکروسکوپیکلی، اور اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی. اور اس کے اندر نیوکلیائی کیسے سائز کے ہوتے ہیں، یا پھر ان کے بائی لوبڈ ہوتا ہے یا مینی لوبڈ ہوتا ہے، یا پھر ایک ہی نیوکلیس ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ کریکٹرسٹک ہیں اس کے جس سے ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ ویدر دے آر نیوٹروفلز دین مونوسائٹ. کچھ اسٹیننگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے ہمیں ان مختلف قسم کے وائٹ بلڈ سیلز کا. لیکن سارے کے سارے ایک جیسے ان کا بیہیویئر نہیں ہے، لیکن کچھ ہیں کم ہیں لیکن دے آر مور افیکٹو، کچھ زیادہ ہیں لیکن دے آر لیس افیکٹو. جیسے یہ نیوٹروفلز دے آر 65% لیکن دے آر لیس افیکٹو، اور جبکہ مونوسائٹس جو ہیں دے آر جسٹ 5% لیکن دے آر ویری افیکٹو. Now neutrophils, they are attracted by chemotaxis in the infected tissue. جب انفیکشن ہوتی ہے، جب مائکرو آرگنزم ان تمام فرسٹ ڈیفینس لائن کو پار کر کے بلڈ کے اندر آ گیا، تو یہ نیوٹروفلز جو ہے نا یہ اٹریکٹ کرتے ہیں کچھ کیمیکلز کو ان دی انفیکٹڈ ٹیشو. اور both these WBCs, that is phagocytose the microbe like amoeba, جس کا ہم ذکر کر چکے. Then there are eosinophils, or they have limited phagocytic activity, but they contain destructive enzymes to kill the invaders. تو یہ جو ہیں یہ eosinophils جو ہیں ان کا دیکھیں اپنا رول ہے، کیونکہ ان کے سائٹوپلازم کے اندر there are granules. Those granules they contain the enzyme. They contain certain compounds or the enzymes جو کہ ان انویڈرز کو کل کرتے ہیں. Then there's antimicrobial proteins. یہ there are in addition to these phagocytes. So they are either attack microorganism directly or retard their reproduction. کیونکہ جب تک بیکٹیریا، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ جو ہی بیکٹیریا اندر آتے ہیں باڈی کے اندر تو ان کا جو ہیبیٹیٹ بہت سوٹیبل ہے ان کی ریپروڈکشن کے لیے بھی. لیکن یہ جو اینٹی مائکروبیل پروٹینز ہیں وہ ان کی ریپروڈکشن کو روکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ بن جاتا ہے تاکہ وہ پھیلے نہ باڈی کے اندر جا کے. دین دیر آر سرٹن ادر پروٹینز وچ آر کمپلیمنٹ پروٹینز, and secondly very important proteins which are interferons. They are important antimicrobial proteins present in tissues and blood also. Now interferons
are most effective in controlling short-term infections such as cold or flu. تو اس میں یہ آپ نے خود ہی اندازہ لگایا ہوگا، آپ کی ججمنٹ ہوگی، آبزرویشن ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب وائرل انفیکشن ہو جاتی ہے تو یہ چند دنوں کے بعد یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے انسان، جس میں خاص طور پہ یہ کولڈ یا فلو، اس میں کچھ اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، وہ اصل میں وائرسز کو کل کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ وہ تو اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ بیکٹیریل انفیکشن نہ ہونے پائے، یعنی سیکنڈری انفیکشن نہ ہونے پائے. تو انٹرفیرونس یہ آج کل تو باقاعدہ اس کو مختلف طریقوں سے، خاص طور پہ ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی سے یہ ان کو بنایا جا رہا ہے، اور یہ ادروائز یہ ہماری باڈی کے اندر ہی بنتے ہیں. یہ پیراسائٹس ہیں اور سیل کے اندر، اور یہ ظاہر ہے کہ بہت وقت لگا ان انٹرفیرونس کو بنانے میں یا سنتھسائز کرنے میں، اور لیکن ہے یہ بہت افیکٹو اور یہ باڈی ہی بناتی ہے. پھر اس کے بعد انفلیمیٹری رسپانس، کہ جب وہاں پہ انفلیمیشن ہو جائے، یہ وہاں پہ سویلنگ اور باڈی ٹیمپریچر، یا پھر اس کے اندر سویلنگ اور ریڈنس ہو جاتی ہے، تو یہ تمام کی تمام پین بھی ہوتی ہے. تو یہ اب یہ بھی ایک لحاظ سے ایک رسپانس ہے کس کے اگینسٹ دی انٹری آف دی مائکرو آرگنزمس جیسے بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ. اس کے اندر ہسٹامین دیٹ induce the permeability of the capillary causing redness. کیونکہ یہ اصل میں یہ جو خاص طور پہ ہسٹامین ہے وہ وہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس لوکل ریجن کے اندر یہ کیپلریز جو ہیں ان کی پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ بلڈ کیپلریز میں سے بلڈ جو ہے وہ باہر بھی آ سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ ریڈنس ہو جاتی ہے زیادہ تر. بلکہ ایسے بھی ہے کہ وہ سیلز جو ہیں وہاں مائکرو آرگنزمس کیپلریز دے ڈائلیٹ جس کی وجہ سے وہاں پہ ریڈنس محسوس ہوتی ہے. ناؤ انٹرفیرونس بینگ ویری ایکٹیو، اور یہ ناؤ کنٹینس کیمیکلز وچ ریلیز دیٹ اٹریکٹ اینڈ میکروفیجز سیلز، جو کہ سیکریٹ ہوتے ہیں اور میکروفیجز یا فیگوسیٹک سیلز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ اٹریکشن جو ہے دس از آلسو کالڈ ایز کیمو اٹریکشن. اور یہ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں بلڈ کیپلریز میں سے پاس ہو کے اس ایمرجنسی ایریا میں آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر بیکٹیریا کو پھر دین دے اسٹارٹ eating them. So after their arrival at the site of injury, these phagocytes, they consume some pathogens and cell debris and the tissue heals. اور یہ اس تمام چیزوں کو، یہ جو ہم نے دیکھا ہے اس کو آپ ہم ڈائیگرامیٹیکلی دیکھتے ہیں. تو this is یہ ایک فرض کریں کہ یہاں پہ کٹ آیا ہے، کوئی بھی ایک شارپ چیز لگی ہے اور سکن ڈیمیج ہو گئی ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے سب سے پہلے تو وہاں پہ بلیڈنگ ہوگی. اور دیز آر دا بلڈ کیپلریز جس کے اندر یہ ریڈ بلڈ سیلز ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، اور اس جگہ پہ یہ ہسٹامین اور پروسٹاگلینڈنز دے آر ریلیزڈ، اور یہ اس سے کیپلریز جو ہوتی ہیں وہ ڈائلیٹ کر جاتی ہیں، اور یہاں سے پھر بلڈ سیلز بھی باہر نکل سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ ریڈنس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بلڈ کیپلریز جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر جگہ پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک کیموٹیکٹک فیکٹرز اٹریکٹ، یہی کیموٹیکٹک فیکٹرز وچ آر ہسٹامین اینڈ دین پروسٹاگلینڈنز جو ہیں وہ اصل میں اٹریکٹ کرتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز کو، ان کیپلریز میں سے پاس ہوتے ہیں، پھر اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ جو فیگوسائٹس ہیں دے پاس آؤٹ آف دا کیپلریز، کیونکہ کیپلریز جو ہیں ان میں they are one celled, they are one cell تھوکی ہوتی ہے، ان کی وال ہوتی ہے، تو ان کے درمیان سیلز کے درمیان پھر پورز بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ان پورز میں سے پھر یہ فیگوسیٹک سیلز جو ہیں دے پاس آؤٹ اور اس ایمرجنسی ایریا میں آ جاتے ہیں، اور یہ ہیں فیگوسائٹس جو کہ پھر بیکٹیریا کو
they just engulf them, eat them. In the meantime یہ جو ہیلنگ ہے یا یوں سمجھے جو کلوٹڈ بلڈ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ جو کٹ تھا ڈیپ کٹ جو ہے دیٹ ہیز وہ پھر ہیل اپ ہو جاتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ دس از دی نان اسپیسیفک ڈیفینس ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ ہیلنگ کا پروسیس ہوتا ہے اور انفیکشن سے جو حصہ ہے وہ بچ جاتا ہے. سو دس از دا میکینزم.